سوچئے 1960 کی دہائی، ترکی کا ایک گاؤں، اور ایک آدمی اپنی مرغیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک دیوار سے ٹکرا جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور پیچھے ایک پوری دنیا۔ بالکل، ایک قدیم چھپا ہوا زر زمین شہر۔ کتنا عجیب اتفاق ہے۔ جی واقعی۔ تو آج ہم اسی حیرت انگیز شہر درینکویوں پر بات کریں گے، اور یہ معلومات ہمیں فراہم کردہ ذرائع سے ملی ہیں۔ بالکل، اور مقصد صرف یہ بتانا نہیں کہ یہ کیا تھا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انسانوں نے کیسے یہ کمال کی انجینئرنگ کی، کیسے تاریخ بنائی، زمین کے نیچے ایک پوری دنیا بسا دی۔ یہ صرف پتھر نہیں ہے، یہ تو انسانی ذہانت کی کہانی ہے۔ صحیح، تو یہ درینکویوں یہ ترکی کے کاپاڈوکیا علاقے میں ہے۔ جی ہاں۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا کھودا ہوا زر زمین شہر ہے، تقریباً 2800 فٹ گہرا۔ بہت گہرا، یہ تو جیسے کوئی 25 منزلہ عمارت زمین کے نیچے ہو۔ اندازہ کریں، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ شاید یہ سرنگوں کے ذریعے کوئی دوسرے چھوٹے شہروں سے بھی جڑا ہوا تھا۔ جی، یہ امکان ظاہر کیا جاتا ہے، ایک پورا نیٹ ورک زمین کے نیچے۔ کمال ہے۔ اور اس کی ساخت، وہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ صرف سرنگیں نہیں تھیں، پوری 18 منزلیں تھیں اس کی۔ 18 منزلیں؟ جی، رہنے کے کمرے، کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کی گودام، جانوروں کے لیے الگ جگہیں، یہاں تک کہ اسکول، شراب بنانے کی جگہیں، اور ایک چرچ بھی تھا۔ چرچ بھی تھا؟ واہ! جی ہاں، باقاعدہ صلیب کی شکل کا، اور پھر تازہ ہوا کے لیے کیا کہتے ہیں وینٹیلیشن شافٹس، اور پانی کا پورا نظام تھا۔ یعنی یہ لمبے عرصے تک رہنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بالکل، یہ واضح ہے کہ یہ صرف عارضی پناہ گاہ نہیں تھی۔ اچھا، تو آئیے اس کی تاریخ کی کچھ گہرائی میں چلتے ہیں۔ یہ کب بنا؟ دیکھیں نا، اصل تاریخ تو تھوڑی غیر یقینی ہے۔ کچھ پرانی تحریریں ہیں 370 قبل مسیح کی۔ یونانی تحریریں؟ جی، جن میں ایسے زیر زمین شہروں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کب بننا شروع ہوا یہ کہنا مشکل ہے۔ تو شروع میں شاید یہ صرف چیزیں رکھنے یا موسم سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں جیسے جیسے خطرات بڑھے یہ ایک قلعہ بن گیا، ایک مکمل پناہ گاہ۔ اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسا تھا؟ وہ تو کمال تھا۔ تنگ سرنگیں تھیں تاکہ حملہ آور ایک ساتھ نہ گھس سکیں۔ اچھا۔ اور سب سے اہم، وہ بھاری گول پتھر کے دروازے تھے، ٹنوں وزنی، جنہیں صرف اندر سے ہی بند کیا جا سکتا تھا، باہر سے ہلانا ناممکن تھا۔ زبردست، اس سے تو صاف لگتا ہے کہ حفاظت سب سے اہم تھی۔ بالکل، یہ اس دور کے حالات کی عکاسی کرتا ہے، وہ خوف، وہ غیر یقینی۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور سوال، اسے بنایا کس نے تھا؟ یہ بھی ایک راز ہے۔ جی، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ بنانے والے کون تھے یہ پکا نہیں پتا، اندازے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ہیٹی قوم نے شروع کیا ہو، جو بہت پرانی تہذیب تھی۔ کون سی کے دور کی؟ جی، تقریباً 1600 قبل مسیح، یا پھر شاید بعد میں آنے والے فریجیا لوگوں نے بنایا یا اسے بڑا کیا۔ 8ویں صدی قبل مسیح والے؟ جی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں نے اس پر کام کیا ہو۔ تو یہ ابھی تک ایک معمہ ہے۔ بالکل۔ اور پھر یہ شہر خالی کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی جگہ؟ جی، وہ 1923 میں ہوا، جب ترکی اور یونان کے درمیان آبادی کا تبادلہ ہوا۔ اچھا، لوزان معاہدے کے تحت؟ جی، تو یہاں جو کاپاڈوشیائی یونانی رہتے تھے صدیوں سے، انہیں یونان جانا پڑا۔ اور ان کے جانے سے شہر ویران ہو گیا؟ بالکل، وہ چلے گئے اور شہر آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے، یادوں سے اوجھل ہو گیا، جب تک وہ مرغیوں والا واقعہ نہیں ہو گیا۔ سمجھ گئیں۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو یہ یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ جی ہاں، سیاحوں کے لیے تو ایک بڑی کشش ہے۔ بالکل، لوگ جا کر دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں لوگ کیسے رہتے ہوں گے زمین کے نیچے، لیکن اس کی اہمیت صرف سیاحت نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کا سائز، اس کی پیچیدگی، 18 منزلیں، 20,000 لوگوں کی گنجائش، یہ سب قدیم انسانوں کی ذہانت، ان کی منصوبہ بندی، ان کی انجینئرنگ کی مہارت اور مشکل حالات میں جینے کی صلاحیت۔ جی بالکل، اس کا زبردست ثبوت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک اتفاقیہ دریافت نے ہمیں ایک ایسے شہر سے ملوایا جو زمین کے نیچے چھپا تھا، ایک وسیع، قدیم، کئی منزلہ شہر جو حفاظت اور اجتماعی زندگی کی ایک حیران انگیز مثال ہے۔ جی، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ
اگر ہزاروں لوگ اتنی رازداری میں یہاں رہ سکتے تھے تو یہ قدیم معاشروں پر دباؤ اور ان کی خفیہ طور پر منظم ہونے کی صلاحیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ گہری بات ہے۔ اور یہ سوال بھی کہ زمین کے نیچے صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں نہ جانے ابھی اور کتنی ایسی پوشیدہ تاریخیں، کتنے راز دفن ہوں گے جن کا ہمیں آج کوئی اندازہ ہی نہیں۔